بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات زندگی میں ایک اہم واقعہ اس ملاقات کا ہے جو ان کے اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان ہوئی۔ ایک مرتبہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے یہ سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس اگرچہ یہی حقیقت تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر اس لیے عطاف کیا کہ انہوں نے علم کو اللہ کی طرف منسوب کیوں نہیں کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ بحرین جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں میرے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، میں کس طرح اس کے پاس پہنچوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زنبیل میں ایک مچھلی رکھ کر چل دو، جہاں وہ کھو جائے گی وہیں وہ شخص آپ کو ملے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے خادم کو لیا اور زنبیل میں مچھلی رکھ کر چل دیے یہاں تک کہ ایک ٹیلے کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم دونوں لیٹ گئے اور سو گئے۔ مچھلی زنبیل میں کودنے لگی یہاں تک کہ نکل کر دریا میں گر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا بہاؤ وہیں روک دیا اور وہاں طاق سا بن گیا اور اس کا راستہ ویسا ہی بنا رہا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بھول گئے کہ انہیں مچھلی کے متعلق بتائیں۔ صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کھانا طلب کیا اور فرمایا کہ اس سفر میں ہمیں بہت تھکن ہوئی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اسی وقت تھکے جب اس جگہ سے تجاوز کیا جس کے متعلق حکم دیا گیا تھا، کہ ان کے ساتھی نے کہا، دیکھیے، جب ہم ٹیلے پر ٹھہرے تو میں مچھلی کے متعلق آپ کو بتانا بھول گیا تھا، اور یقیناً یہ شیطان ہی کا کام ہے کہ اس نے مجھے بلا دیا کہ میں آپ سے اس کا تذکرہ کروں۔ تو اس مچھلی نے عجیب طریقے سے دریا کا راستہ اختیار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، وہی جگہ تو ہم تلاش کر رہے تھے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس لوٹے۔ چلتے چلتے چٹان کے پاس پہنچے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے پھر فرمایا، زمین میں سلام کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ آپ علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے جسے میں نہیں جانتا، اور میرے پاس اللہ کا عطا کردہ ایک علم جسے آپ نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں اس شرط پر آپ کے پیچھے چلوں کہ آپ میری رہنمائی فرماتے ہوئے مجھے وہ بات سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اور اس چیز پر کیسے صبر کر سکیں گے جس کے متعلق آپ کو خبر نہ ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان قریب انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اگر میری پیروی کرنا ہی چاہتے ہو تو جب تک کوئی بات میں خود نہ بیان کروں تو آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک کشتی ان کے پاس سے گزری۔ انہوں نے کہا، ہمیں بھی سوار کر لو۔ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کرائے کے دونوں کو بٹھا لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ بول پڑے کہ آپ نے کشتی کو توڑ دیا تاکہ اس کشتی والے غرق ہو جائیں، آپ نے بڑا عجیب کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو بات میں بھول گیا ہوں آپ اس پر میرا مواخذہ نہ کریں اور مجھے تنگی میں نہ ڈالیں۔ پھر وہ چلے اور کشتی پر سے اتر کر ابھی ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک بچہ جو بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا اور اسے ہاتھ سے جھٹکا دے کر قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ نے ایک بے گناہ کا قتل کر دیا، آپ نے بڑی بیجا حرکت کی۔
وہ کہنے لگے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر اس کے بعد بھی میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا۔ آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک بستی کے پاس سے گزرے اور ان سے کھانے کے لیے کچھ مانگا تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں وہاں انہیں ایک دیوار ملی جو گرنے کے قریب تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم ان لوگوں کے پاس آئے، انہوں نے ہماری ضیافت تک نہیں کی اور ہمیں کھانا کھلانے سے بھی انکار کر دیا۔ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب مجھ میں اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ ہاں، جن باتوں پر تم سے صبر نہ ہو سکا ان کی حقیقت تمہیں بتلائے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے کشتی کا معاملہ لو۔ وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں محنت مزدوری کرتے ہیں۔ وہ جس طرف بڑھ رہے تھے وہاں ایک بادشاہ ہے، ظالم، جس کسی کی اچھی کشتی پاتا زبردستی لے لیتا۔ میں نے چاہا اس کی کشتی میں عیب ڈال دوں تاکہ عیبی سمجھ کر اسے چھوڑ دے۔ رہا لڑکے کا معاملہ تو اس کے ماں باپ مومن ہیں۔ میں یہ دیکھ کر ڈرا کہ یہ انہیں سرکشی اور کفر کر کے اذیت پہنچائے گا، بس میں نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس لڑکے سے بہتر لڑکا دے گا، دینداری میں بھی اور محبت میں بھی۔ اور وہ جو دیوار درست کر دی گئی وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی ہے، جس کے نیچے ان کا خزانہ گڑا ہوا ہے۔ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ بس تمہاری پروردگار نے چاہا دونوں لڑکی اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ محفوظ پا کر نکال لیں۔ یہ ان لڑکوں کے حال پر پروردگار کی ایک مہربانی تھی جو اس طرح ظہور میں آئی۔ اور یاد رکھو، میں نے جو کچھ کیا اپنے اختیار سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہماری چاہت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ ان پر رحمت کرے کچھ دیر اور صبر کرتے تاکہ ہمیں ان کے عجیب و غریب خبریں سننے کو ملتی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلا سوال تو بھول کر کیا تھا۔ پھر ایک چڑیا آئی جس نے کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر دریا میں اپنی چونچ ڈبوئی۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم میں سے اتنا بھی کم نہیں کیا جتنا اس چڑیا نے دریا سے پانی کم کیا۔